اس بار انوشی کے کزنس کچھ زیادہ ہی دنوں کے لیے ان کے گھر آئے تھے۔ گھر کے تمام بڑے سو چکے تھے، جبکہ وہ سارے باہر بیٹھے قصے کہانیوں میں مشغول تھے۔ قصے کہانیوں کا رخ جب جنات کی طرف ہوا تو جنات کے قصے کہانیاں شروع ہو گئے، اور جب یہ قصے شروع ہوئے تو انوشی بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ انوشی جن بھوتوں اور ان کے قصے کہانیوں سے بہت ڈرتی تھی۔ اور ان سب کی شروع ہوتی اس نے نیند کا بہانہ بنا کر وہاں سے جانے کا سوچا تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ انوشی اب خوف زدہ ہو رہی ہے، اور وہ سب اس بات سے واقف بھی تھے کہ انوشی جن بھوتوں سے اور ان کی کہانیوں سے بہت ڈرتی ہے۔ انوشی کو یوں خوف زدہ ہوتے دیکھ اس کے تمام کزنز اس پر فکریں اچھالنا شروع ہو گئے۔ کوئی کہتا انوشی تو ہے ہی سدا کی ڈرپوک، تو کوئی کہتا کہ رات کو اکیلے مت سویا کرو۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں مجھ سے کہنے لگے تو انوشی تنگ آ کر بولی، اب ایسا بھی کیا ہے کہ ایک بندے کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ گئے؟ اب اتنا بھی مجھے ڈر نہیں لگتا جتنا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں کیا کروں، تم لوگوں کی مرضی۔ تو نائلہ کہنے لگی، اگر تم ہمیں یقین دلا سکتی ہو تو پھر کچھ ایسا کرو کہ ہمیں یقین آ جائے کہ تم ڈرپوک نہیں ہو۔ ہاں نائلہ، تمہاری بات میں دم تو ہے، اگر یہ ثابت کر کے دکھا سکتی ہے تو ثابت کرے، پھر ہم مان جائیں گے کہ یہ بہت بہادر ہے۔ عبید بولا۔ انوشی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ ان سب کا منہ بند کر کے ہی رہے گی۔ اچھا تو اب مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ تم لوگوں کو یقین آ جائے؟ انوشی نے جواب دیا۔ تمام کزنس نے مل کر فیصلہ کیا اور اسے بتانے لگے کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ انوشی تھوڑی خوف زدہ بھی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ سب لوگ مجھے کیا کرنے کو کہیں گے، پر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جو بھی کہیں گے وہ کر کر دکھائے گی۔ تمام کزنس مل کر کہنے لگے، ہم سب کا مشورہ یہ ہے کہ تمہارے گھر سے دور جو قبرستان ہے، آج کی رات تم اکیلی وہاں جاؤ گی۔ ہم سب باہر تمہارا انتظار کریں گے اور تم پورا 1 گھنٹہ اس قبرستان میں گزارو گی اور پھر باہر آ جانا۔ قبرستان کا نام سنتے ہی انوشی کو سانپ سونگ گیا تھا۔ اس کے تمام کزنس مستی مذاق گھومنے پھرنے کے شوقین تھے، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے ایسا کچھ کرنے کا بول دیں گے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی معمولی سا کام کہیں گے، جیسے اکیلے میں ساری رات صحن میں گزارنا یا کوئی ڈرانی فلم اکیلے بیٹھ کر دیکھنا، مگر اسے ایسا کچھ کرنا ہوگا یہ تو انوشی نے سوچا تک نہیں تھا۔ تمام کزنس کی نظریں انوشی پر جمی ہوئی تھی، اب وہ کیا جواب دیتی ہے؟ کیا وہ ایسا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے یا منع کر دیتی ہے؟ انوشی کو ایسا کرنے میں بہت خوف آ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر وہ یہ کرنے سے منع کرتی ہے تو سب کے سامنے وہ شرمندہ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ جو کچھ کہیں گے وہ کر کے دکھائے گی۔ انوشی کا کزن زید بولا، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ 1 گھنٹہ قبرستان میں گزار لو گی تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں بہادر سمجھنے لگ جائیں گے، اور آج کے بعد سے کوئی تمہیں ڈرپوک نہیں کہے گا۔ زید، لگتا ہے انوشی ڈر گئی ہے، مائرہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جبکہ انوشی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اس قبرستان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ انوشی وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ وہ سب حیران ہو گئے تھے، جبکہ نائلہ اور مائرہ کی بولتی بھی بند ہو گئی تھی۔ عبید کہنے لگا، اگر تم نے 1 گھنٹہ قبرستان میں گزار لیا تو کل جس ریسٹورنٹ میں تم کہو گی میں تمہیں وہاں سے کھانا کھلاؤں گا۔ پھر وہ سارے گھر سے نکل چکے تھے۔ سارے راستے انوشی خاموش رہی، اس کے دماغ میں سب کے مذاق اڑاتے چہرے گھوم رہے تھے۔ انوشی کی خاموشی پر نائلہ بولی تھی، میرے خیال سے انوشی رات کے اس وقت پر یہاں تک آ گئی ہے، اتنا ہی کافی ہے، ہمیں واپس گھر چلنا چاہیے۔ ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کی، اگر واپس چلنا چاہتی ہے تو بے شک چلے۔ نائلہ کی بات سن کر عبید نے جواب دیا تھا۔ وہ رہا قبرستان۔ زید جو کہ کار چلا رہا تھا، اس نے کار ذرا کچھ فاصلے پر روک کر سامنے کی جانب اشارہ کر کے کہا، تو انوشی نے قبرستان کی جانب دیکھا تو اسے بہت خوف آیا تھا کہ آج کی رات وہ پورا 1 گھنٹہ اس قبرستان میں گزارے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، انوشی سوچ لو، کیا تمہیں اس قبرستان کے اندر جانا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ مت بولنا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے۔ مائرہ نے انوشی کو خبردار کیا تھا، مگر اب وہ اپنا دل مضبوط کر کے کار سے باہر آ گئی تھی۔ ہم تمہارا ادھر ہی انتظار کر رہے ہیں۔ زید کے بولنے پر انوشی نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر آہستہ آہستہ قبرستان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دور آسمان پر اماوس کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہر سو پھیلا ہوا سیاہ اندھیرا اور ماحول پر چھائی ہوئی خوفناک خاموشی دل کو ایک دہشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ جب تیز ہوا سے درختوں کے پتے سرسراتے تو ارد گرد کے ماحول میں خوفناکی پیدا ہو جاتی، اور پھر ہوا کے رکتے ہی پھر سے خوفناک خاموشی ہو جاتی۔ ایسی اندھیری رات میں ایسا خوفناک منظر صرف ایک ہی جگہ کا ہو سکتا تھا،
اور وہ تھا ایک پرانا قبرستان۔ ایسی خوفناک رات میں انوشیا آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ قبرستان کے اندر داخل تو ہو گئی تھی، مگر اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہاں پر 1 منٹ بھی رک سکے۔ وہ واپس پلٹنے لگی، پھر اچانک سے اسے اپنے کزنس کے مسکراتے اور اس کا مذاق اڑاتے چہرے نظر آئے، تو اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا اور آہستہ آہستہ قبروں سے بچتے بچتے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت ڈرپوک لڑکی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہاں پر آ گئی تھی۔ اس نے ایک جگہ ٹھہر کر پورے قبرستان میں ایک نظر ڈالی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بیری کے درخت کے نیچے اس نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے بس 1 گھنٹہ یہاں اس قبرستان میں گزارنا تھا اور پھر باہر اپنے کزنس جو اس کا انتظار کر رہے تھے ان کے پاس جانا تھا۔ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی وہ ارد گرد اپنی نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ کافی خوفزدہ تھی کہ اچانک سے کوئی بھی عجیب و غریب مخلوق نمودار ہو گئی اور اسے اپنا شکار بنا لیا، تو خوف کے مارے اتنے بڑے بڑے درخت اندھیرے کے باعث اسے جن اور چڑیلے لگ رہے تھے۔ تحد نگاہ پھیلی ہوئی چھوٹی بڑی قبریں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ انوشیا نے قرآن آیات کا ورد شروع کر دیا تھا، جس سے اس کا خوف کچھ کم ہو گیا تھا۔ چھن چھن کی آواز جب انوشیا کی سماعت سے ٹکرائی تھی تو چونک کر ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ انوشیا نے ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی تھی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے، یعنی اسے قبرستان میں آئے ہوئے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے اس جانب دیکھا جہاں سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی، تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی جو کہ اس کی ہی جانب آ رہی تھی۔ انوشیا کو کافی حیرانی ہوئی تھی، وہ لڑکی کافی حسین تھی۔ اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید اور بال کالے لمبے گھنے تھے، بڑی بڑی آنکھیں دور سے ہی نمایاں تھی۔ سفید لباس میں ملبوس وہ کسی کا بھی دل اپنی جانب متوجہ کرنے والی دوشیزہ تھی۔ انوشیا لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی تو اسی دوران وہ لڑکی انوشیا کے قریب آ گئی تھی اور قریب آ کر بولی تھی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ انوشیا فوراً بولی، میرا نام انوشیا ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام فائزہ ہے اور میرے بابا اس قبرستان کے گورکن ہیں۔ انوشیا کے پوچھنے پر گورکن کی بیٹی نے جواب دیا تھا۔ ایسے وقت میں کسی دوسرے کا مل جانا انوشیا کو نعمت لگا تھا۔ انوشیا کو اب ڈھارس محسوس ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو فائزہ؟ نے پھر سے پوچھا تھا، اور پھر انوشیا نے اسے ساری بات بتائی تھی کہ وہ اپنے کزنس سے شرط لگا کر یہاں آئی تھی۔ فائزہ کہنے لگی، تمہارے کزنس کو تمہیں یہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ غلطی میری ہی ہے، میں اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، انوشیا نے کہا۔ انوشیا کے بولنے پر وہ مسکرائی تھی اور بولی تھی، ہاں انوشیا، اس جگہ سے کیا ڈرنا، مرنے کے بعد ادھر ہی تو آنا ہے، اور ویسے بھی میرا بچپن ادھر ہی کھیل کود کر گزرا ہے، میں ادھر ہی جوان ہوئی ہوں، مجھے تو اب قبرستان سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ انوشیا نے کہا، میں تو شرط کی وجہ سے یہاں آئی ہوں، تم اپنے گھر سے اس وقت کیوں نکلی ہو فائزہ؟ فائزہ کہنے لگی، بس مجھے ایسے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا ذرا باہر آؤں۔ میں جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلی تو میری نظر تم پر پڑی، تو میں حیران ہو گئی کہ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو، اس لیے میں تم سے ملاقات کے لیے یہاں آئی ہوں۔ انوشیا کے پوچھنے پر فائزہ نے جواب دیا تھا۔ انوشیا نے ایک نظر پھر سے اپنی گھڑی پر ڈالی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، ابھی اسے صرف مزید آدھے گھنٹے یہاں رہنا تھا اور پھر یہاں سے چلے جانا تھا۔ فائزہ نے انوشیا سے کہا، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے جو تم بار بار ٹائم دیکھ رہی ہو؟ انوشیا کہنے لگی، پہلے لگ رہا تھا مگر اب نہیں، کیونکہ اب تم آ گئی ہو۔ فائزہ نے کہا، تمہارا وقت گزر جائے اس کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے۔ وہ کیا؟ انوشیا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ فائزہ کہنے لگی، کیا تمہیں کہانیاں سننا پسند ہے؟ فائزہ اب اس کے برابر میں بیٹھ چکی تھی۔ انوشیا کہنے لگی، ہاں مجھے قصے کہانیاں پسند ہیں مگر ڈراؤنی نہیں۔ فائزہ نے کہا، مگر جو کہانی میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں وہ تو ڈراؤنی ہی ہے۔ انوشیا نے سوچا، جب اس خوفناک جگہ پر بیٹھی ہوں تو ڈراؤنی کہانی سننے میں اب کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، میں کہانی سن سکتی ہوں، تم سناؤ۔ فائزہ کہنے لگی، جو میں تمہیں سنانے جا رہی ہوں وہ شاید حقیقت ہو یا پھر کہانی، کہنا کچھ مشکل ہے، چلو سن لو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انوشیا کچھ حیران ہوئی لیکن پھر کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، سناؤ کہانی۔ فائزہ کہنے لگی، پتہ ہے میرے بابا کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں ایک چڑیل کا وجود ہے جو ہر اماوس کی رات کو یہاں بھٹکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر اماوس کی رات کو انہوں نے ایک عورت کو اس قبرستان میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ کسی نے اب تک اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا مگر اس کا وجود دیکھ کر ہی لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ کافی خوفناک شکل کی ہوگی، اور یہ بھی سننا ہے کہ ہر اماوس کی رات کو وہ انسانی خون کی تلاش میں قبرستان میں بھٹکتی ہے۔
اس لیے میرے بابا مجھے رہائش گاہ سے باہر جانے نہیں دیتے، خاص طور پر رات میں۔ کیا یہ سچ ہے؟ فائزہ کی بات سن کے انوشی حیران ہو کر بولی تھی اور کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ انوشی کا ڈر جو بھی تھوڑی دیر پہلے کم ہوا تھا، ایک چڑیل کا سن کر اس کا ڈر اور بڑھ گیا تھا۔ فائزہ نے کہا، کہانی اصل میں یہ نہیں ہے جو میں نے تمہیں سنانی ہے، اصلی کہانی کچھ اور ہے۔ چلو چھوڑو، مجھے نہیں پتا کہ چڑیل یہاں پر ہے یا نہیں، اب اصل کہانی شروع کرتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے اس قبرستان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اماوس کی رات تھی اور رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اماوس کی یہ اندھیری رات اور بھی زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ سیاہی اپنے عروج پر پھیل گئی تھی اور پچھل پیری نمودار ہوئی تھی اور اپنے شکار کے لیے قبرستان میں بھٹکنے لگی تھی۔ اسی دوران اس چڑیل کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ اکیلی تھی اور قبرستان کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس چڑیل کے خوفناک چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور اس کے خون کی پیاس اور مزید بڑھ گئی تھی۔ اس پچھل پیری کے لیے اس لڑکی کا شکار کرنا کوئی مشکل نہ تھا، مگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے شکار کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دور سے ہی دیکھتی رہی۔ جب وہ چڑیل اس لڑکی کے قریب گئی تو وہ لڑکی سو رہی تھی۔ اچھا موقع سمجھ کر اس چڑیل نے جب اس لڑکی کو اپنے گرفت میں کرنے کے لیے چھوا تو ایک زوردار جھٹکے سے دور جا گری۔ اب وہ چڑیل اس لڑکی کو اپنی گرفت میں تبھی لے سکتی تھی جب اس کے وظیفے کا اثر ختم ہوتا، اور ایسا جب ہی ممکن تھا جب وہ لڑکی اپنی نیند سے بیدار ہوتی، کیونکہ اس وظیفے نے اس لڑکی کو ایک حصار میں رکھا ہوا تھا۔ پھر اس چڑیل نے سوچا کہ اس لڑکی کو جگایا جائے، کیونکہ جب وہ نیند سے جاگتی تو اس کا حصار ٹوٹتا۔ پھر اس چڑیل نے ایک خوبصورت لڑکی کا روپ لیا اور اس لڑکی کی جانب جانے لگی۔ جب وہ چڑیل اس لڑکی کی جانب جا رہی تھی تو وہ لڑکی اپنی نیند سے بیدار ہو گئی اور آخرکار اس چڑیل کی چال کامیاب ہو گئی، اور پھر اس چڑیل نے اس لڑکی کو دوسری باتوں میں الجھا لیا۔ فائزہ کی بتائی ہوئی کہانی پر انوشی کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہانی بالکل انوشی کی صورتحال جیسی تھی۔ انوشی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی صورتحال پر فائزہ ایک کہانی بنا کر اسے سنا رہی ہے، اور در حقیقت اس قبرستان میں کوئی بھی چڑیل کا وجود نہ تھا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ فائزہ نے کہانی کے بیچ میں انوشی سے پوچھا تھا۔ فائزہ کا لہجہ کافی پراسرار تھا۔ نہیں، مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا، انوشی نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ انوشی کو واقعی میں ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انوشی نے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ انجان لڑکی اس چڑیل کو لڑکی سمجھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ اب اس چڑیل سے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کا خون پیے گی۔ یہ کہہ کر فائزہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جانتی ہو آج بھی اماوس کی رات ہے، فائزہ نے رازداری سے کہا تھا۔ انوشی جو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ فائزہ اسے ایک جھوٹی کہانی سنا رہی ہے، اب اسے تھوڑا تھوڑا ڈر محسوس ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے فائزہ سے کہا، کیا تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ انوشی اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ فائزہ نے انوشی کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا مطلب صاف ہے، اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے تم نے اس پر ایک فرضی کہانی بنائی ہے۔ میرا اس قبرستان میں آنا، ود کرتے کرتے سو جانا، تمہارا آنا، مجھ سے ملنا اور یہ سب باتیں سب ویسا ہی تو ہے جو تم کہانی میں سنا رہی ہو، اس لیے میں نہیں مانتی کہ اس قبرستان میں کوئی چڑیل ہے۔ اس کہانی میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ بول کر فائزہ وہاں سے کھڑی ہوئی تھی، اب وہ چڑیل اس لڑکی کا شکار کرے گی۔ فائزہ کے بولنے پر انوشی کچھ سمجھ نہیں سکی تھی، اور پھر جب فائزہ نے اپنا رخ انوشی کی جانب کیا تو انوشی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد فائزہ کا چہرہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو چکا تھا۔ انوشی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی اور خوف کے مارے انوشی اپنی جگہ پر پتھر کی مانند جم گئی تھی۔ اب انوشی کو اصل حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ اب اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ فائزہ نے اسے یہ کہانی بنا کر کیوں سنائی تھی۔ جہاں کچھ دیر پہلے خوبصورت لڑکی تھی، وہاں خوفناک شکل کی کوئی عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں خوفناک تھی، نکیلے دانت منہ سے باہر آ رہے تھے، چہرہ کالا سیاہ تھا، اس کے پیر جو سیدھے تھے اب الٹے ہو گئے تھے۔ فائزہ ہی وہ چڑیل تھی جو اب تک اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس کے قریب آئی تھی۔ انوشی زور سے چیخی تھی، اور جیسے ہی اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس چڑیل نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے انوشی کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ باہر بیٹھے اس کے تمام کزن سب پریشان ہونے کو تھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی انوشی باہر آ جائے گی۔ اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا اور انوشی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زید بے چینی سے بولا، عبید انوشی کو اندر گئے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہونے کو ہے،
مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبرستان کے اندر کوئی خطرہ ہو اور انوشے کسی مصیبت میں ہو۔ مجھے اندر جا کر چیک کرنا پڑے گا۔ زید کو کسی خطرے کا اندیشہ ہو رہا تھا، جو کہ سچ تھا۔ زید کہیں ہماری وجہ سے انوشے کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ عبید نے کہا، میں نائلہ اور مائرہ کے پاس ہی رکتا ہوں۔ تم ایسا کرو، یہ آیت الکرسی والا تعویذ اپنے پاس رکھو۔ یہ آیت الکرسی والا تعویذ ہے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر اندر کوئی مشکل پیش آئی تو اسے اپنے پاس ہی رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے عبید نے اپنے گلے سے آیت الکرسی والا تعویذ اتار کر زید کو دے دیا۔ جب زید قبرستان میں داخل ہوا تو ایک حیران کن منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک خوفناک شکل کی عورت تھی جس نے انوشے کو پکڑ رکھا تھا اور اپنے نکیلے دانت اس کی گردن میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور انوشے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زید زور سے چیخا تھا اور انوشے کی جانب دوڑا تھا۔ اس چڑیل نے پیچھے دیکھا تھا اور خوفناک انداز میں ہنس کر بولی تھی، ارے واہ، ایک اور شکار آ گیا، اب مجھے زیادہ خون ملے گا۔ انوشے کے قریب پہنچ کر زید نے وہ تعویذ اس چڑیل کے سامنے کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے انوشے کی گردن سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ انوشے زور زور سے کھانسنے لگی تھی۔ زید چند قدم آگے بڑھا تھا تو وہ چڑیل تھوڑا پیچھے ہو گئی تھی۔ پھر وہ چڑیل غصے سے چیخنے لگی اور کہنے لگی، اگر یہ تعویذ تمہارے پاس نہیں ہوتا تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ اور پھر خوفناک انداز سے چیختے ہوئے وہ چڑیل اچانک سے غائب ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زید نے انوشے کے قریب آ کر پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں زید، شکر ہے تم وقت پر آ گئے ہو اور میری جان بچا لی، ورنہ یہ چڑیل مجھے مار دیتی۔ زید نے انوشے کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی سے اسے لے کے قبرستان سے باہر آیا۔ وہ لوگ باہر آ کر کار میں بیٹھ چکے تھے، مگر انوشے کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی اس چڑیل کا خوفناک چہرہ گھوم رہا تھا اور وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شرط کے مطابق انوشے جیت گئی تھی۔ سب کزنس حیران تھے کہ اتنی ڈرپوک لڑکی اتنی دیر تک قبرستان میں کیسے رہی۔ جو کچھ اندر ہوا تھا جب زید نے تمام کزنس کو بتایا تو وہ سن کر تھر تھر کانپنے لگے۔ نائلہ اور مائرہ کی تو حالت بری ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے جلدی سے یہاں سے نکلو، کہیں وہ چڑیل یہاں نہ آ جائے۔ سب لوگ جلدی سے وہاں سے نکلے اور گھر جا کر سکون کا سانس لیا۔ عبید اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن تمام کزنس کو ایک اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر گیا، اور سب حیران تھے کہ وہ جسے اتنا ڈرپوک سمجھتے تھے وہ تو بہت بہادر نکلی۔